مشائم بنمیم، جو برے لوگ ہیں ان کی خصلتیں بیان ہو رہی ہیں. ان میں ایک خصلت جس پر آج انشاءاللہ بیان کروں گا، مشائم بنمیم، چغلیاں لے کے چلتا ہے. ماشی عربی میں کہتے ہیں چلنے والے کو، مشا چلتا رہتا، کام ہی یہی ہو. تو چغل خور جو ہے، پہلے میں بتاؤں چغلی کہتے کس کو ہیں. ایک ہوتی ہے غیبت، ایک ہوتی ہے چغلی. غیبت کا مطلب ہے کسی کی کوئی بھی برائی اس کی غیر موجودگی میں. جو گناہ اللہ نے چھپایا ہوا تھا، کسی کے گناہ پہ اللہ نے پردہ ڈالا تھا، آپ نے اس کا راز فاش کر دیا. اس کو بھی غیبت کہتے ہیں. اور بھی کسی کا کوئی بھی عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، یہ بھی غیبت کہلاتا ہے. مثلا کوئی چھوٹے قد کا ہے، آپ نے کہا ٹھگنا سا تو ہے، اس کے سامنے کہیں گے کہ تونا ہے. اگر یہ بات اس کے سامنے کہیں گے تو یہ کیا کہلائے گا؟ تانا. یہ بھی اہل جہنم کی صفات ہیں. کوئی حق لاتا ہے، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کے سامنے، یہ بھی تانا ہے. اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان، جو عیب ہوتے ہیں نا جسمانی، موٹا ہے کوئی بہت زیادہ، اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، بھائی وہ تو اتنا موٹا ہے، اس کو دیکھو، حالت دیکھو اس کی، تو برائی کر دی نا آپ نے. شکل اچھی نہیں ہے، بھائی وہ تو شکل دیکھو، اندھیرے میں تو نظر ہی نہیں آتا، اتنا کالا ہے بھائی. تو کسی بھی لحاظ سے کسی کی بھی کوئی برائی بیان کریں گے اس کی غیر موجودگی میں، تو یہ کیا کہلائے گی؟ غیبت. چغلی اس سے ایک الگ چیز ہے. چغلی کہتے ہیں کہ اکثر چغلی ہوتی ہے حکام بالا کو شکایتیں لگانا نا، جیسے بچے اماں سے لگا رہے ہوتے ہیں شکایتیں، امی آپ کو پتا ہے یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. تو شکایت سامنے بھی ہوتی ہے اور غیر موجودگی میں بھی. جب یہ اصلاح کی نیت سے ہو تو نہی علی المنکر کہلاتی ہے، اور جب یہ فساد پیدا کرنے کے لیے ہو تو اسی عمل کو چغلی کہا جاتا ہے. نہی علی المنکر اور چغلی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، نیتوں سے فرق ہو جاتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو، آپ نے اپنے باس کو شکایت لگائی کہ وہ امپلائی جو ہے نا وہ تمیز سے کام نہیں کرتا، سر اس سے کمپنی کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ کی واقعی دل میں نیت ہے کہ یار ایک چیز ہے، کمپنی تباہ ہو رہی ہے، میں بتا دوں، تو دل میں واقعی جذبہ خیر خواہی کا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی ابا کو شکایت لگائی کہ ابا یہ کنٹرول سے باہر ہے، اس کو میں نے 2-3 دفعہ پائپ میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے، اس کو چرسی بیٹھے ہوتے ہیں نا پائپ میں. اور بھائی کے دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ کسی طرح میرا چھوٹا بھائی اس برائی سے بچ جائے. میں سمجھاؤں گا نہیں مانے گا، ابا کو بتا دو، کاش یہ چھوڑ دے اس برائی کو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کام کیا کہلائے گا؟ نہی علی المنکر، برائی سے روکنے کی فکر. لیکن یہی بڑا بھائی، اس نے دیکھا چھوٹے بھائی کو چرسیوں کے ساتھ، معذرت کے ساتھ کوئی اور غلط ایکٹیویٹی میں دیکھا، لیبل لگا رہا ہے نہی علی المنکر کا، لیکن دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ ایک برائی سامنے آئی، ابا کو بتاؤں گا. ابا کی نظر میں اس کی ویلیو کم، میری ویلیو زیادہ، کہ تو بڑا نیک ہے، مجھے بتاتا بھی یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. یا باس کو بتاؤں گا کہ فلاں جو ملازم ہے وہ تو ٹائم پہ نہیں آتا، سر آپ کو معلوم ہے وہ ٹائم پہ نہیں آتا، حاضری میں پوری حاضری لگاتا ہے، اور سر میں آپ سے اصل میں ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ کمپنی کو نقصان نہ ہو. میں یہ سب چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ ذرا ہم آئے ہیں، ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا، اچھا کمپنی کو فائدہ ہوگا، ہمیں فائدہ ہوگا، سر آپ کو آپ خوش ہوں گے تو ہم خوش ہوں گے. تو سر دیکھیں جو بھی ہے، اوپر سے جو ہے نا لیبل یہ لگایا جا رہا ہے، لیکن اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ چلو کوئی بندہ شکایت لگانے کے لیے مجھے ملا. سمجھ رہے؟ کوئی بندہ ملا شکایت لگانے کے لیے کہ اس کی اب ویلیو کم ہو جائے گی، باس کی نظر میں میری ویلیو بڑھ جائے گی. تو یہ اندر سے پتا چلے گا کہ لڈو پھوٹ رہے شکایت لگاتے ہوئے، مزہ آ رہا ہے،
تو یہ نہی انل منکر نہیں ہے, یہ چغل خور ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چغلی. تو مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے بھائی؟ نہی انل منکر تو ہے ہی نہیں. جو چیز چل رہی ہے نا, جب ہم کسی کی شکایت لگاتے ہیں, دل میں خوشی ہو رہی ہے کہ اس کی ویلیو گر رہی ہے, سمجھ لو آپ کی نیت اچھی نہیں ہے, آپ معاشرے میں اصلاح نہیں چاہتے. گھروں میں ایسا ہوتا ہے, گھروں میں رہنے والی خواتین شوہر کے سامنے اس کی بیوی کی برائی کر رہی ہیں. اگر برائی اس نیت سے کی جا رہی ہے بھائی کنٹرول کر لے, ان کا گھر بس جائے گا, خام خامے ایسا نہ ہو کہ معاملہ اور آگے چل کے خراب ہو جائے, تو یہ ہے نہی انل منکر, برائی سے روکنے کے لیے کام ہو رہا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے. چسکے لے لے کے جب شکایتیں لگائی جائیں گی تو سمجھ لو کہ یہ شکایتیں چغلی میں آتی ہیں, نہی انل منکر میں نہیں آتی. نہی انل منکر میں انسان میں اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے, لہذا وہ ایسی صورت اختیار کرے گا, سب سے پہلے وہ یہ کام کرے گا کہ اگر شکایت کے بغیر اصلاح ہو جائے تو یہ کام زیادہ اچھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلی مثلا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو یا چھوٹے نے بڑے کو دیکھا, وہ ڈائریکٹ ابا تک پہنچنے سے پہلے کوشش کرے گا کہ ایک دفعہ خود سمجھائے, بلکہ خود بھی براہ راست بات کرنے کے بجائے کہ یار سامنے والے کو پتا چل جائے گا کہ اس کے راز پر میں مطلع ہو گیا ہوں, تو یہ میری نگاہوں میں نہ گر جائے کہیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. ارے آپ نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا, اب آپ جا کے اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ نہ کرو, تو اس سے اس کے دل میں خیال آئے گا کہ یار اس نے مجھے دیکھ لیا ہے, اب میں اس کی نظر میں تو گر گیا. تو اچھے لوگ سامنے بھی نہیں بتاتے, یہ شو کرتے ہیں جیسے ہمیں پتا چلا ہی نہیں ہے. کسی بڑے مولانا صاحب کو آپ نے ایک سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا, مولاناؤں پہ تو سوٹ نہیں, میں مثال دے رہا ہوں تاکہ ایک مہذب مثال آئے نا. سگریٹ کی مہذب تو نہیں ہے, لیکن کوئی ایسی مثال تو برائی تو ہو نا کم از کم. بڑے عالم تھے, علماء سگریٹ نہیں پیتے. بہت سی چیزیں ایک عام لوگوں پہ اتنی بری نہیں ہوتی, لیکن علماء پہ آپ نے دیکھا بہت بڑے بزرگ ہیں پی رہے ہیں بیٹھے, چرس نہیں ہے اس میں, خالی سگریٹ پی رہے ہیں. وہ بےچارے چھپ کے پی رہے ہیں, ان کو کوئی عادت پڑ گئی تھی بچپن میں. میں نے ایک مولانا صاحب کو دیکھا تھا سگریٹ پیتے ہوئے, سفر میں تھا. حقیقت ہم سفر میں تھے, ایک مولانا صاحب تھے ہمارے ساتھ, بڑے اچھے عالم ہیں, آپ لوگ جانتے نہیں. تو وہ کیا ہوا کہ ہم کہیں ٹھہرے تو وہ انہوں نے سگریٹ نکالی, کونے میں جا کے نا پی رہے ہیں بیٹھ, جلدی جلدی پی رہے ہیں. میری نظر پڑ گئی تو میں نے ایسا کر دیا جیسے مجھے پتا چلا ہی نہیں. بھائی ان کا ذاتی معاملہ ہے, نہیں پینی چاہیے, غلط چیز ہے, لیکن اب سگریٹ پینا اتنا برا نہیں ہے جتنا میں جا کے بتاؤں مجھے پتا چل گیا, میں نے دیکھ لیا. جیسے بچے نہیں ہوتے, بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, میں نے تو دیکھ لیا. وہ پاگل والا نہیں, چھو لیا. سنا ہے نا وہ ایک ڈاکٹر, ابے یار پرانے لوگ تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں یار گھسے پٹے لطیفے سنا رہے ہو مفتی صاحب, لیکن نئے لوگوں کا تو حق بنتا ہے نا. وہ ایک پاگل صاحب نکلے, ایک ڈاکٹر نکلا بریف کیس لے کے نا اپنی کلینک سے, بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی میں, بڑے مہذب. تو ان کو دور سے ایک پاگل نظر آیا. پاگل تو ویسے کسی بھی چیز کو گھورنے لگتا ہے, تو گھور رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب نے جب اس کی طرف دیکھا ڈر گئے کہ یار پاگل ہے, پتہ نہیں عجیب سا آدمی لگ رہا ہے. تو جانا جس طرف تھا ڈاکٹر صاحب نے, وہ پاگل ہی کی سمت تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے سمت چینج کر لی نا ڈر کی وجہ سے, دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے. وہ پاگل ہے, اس کو تو کچھ بھی کر لینا, اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اس نے کہا چلو میں بھی ادھر ہی چل لیتا ہوں. بھائی جب پاگل نے ڈاکٹر صاحب کو گھور کے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب نے بھی گھور کے دیکھا, تو پاگل اور گھورنے لگا نا. پاگل تو نقل اتارتا ہے نا. اب ڈاکٹر صاحب نے میڈیکل سائنس تو پڑھی ہے, پاگلوں کی نفسیات انہوں نے نہیں پڑھی تھی. تو وہ مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گئے. ڈاکٹر نے بھی, وہ پاگل نے بھی اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا یہ تو ادھر ہی آ رہا ہے, وہ اور گھبرا گئے, تھوڑا اسپیڈ بڑھا لی انہوں نے. پاگل نے بھی اسپیڈ بڑھا لی. ڈاکٹر صاحب نے بھاگنا شروع کیا. پاگل نے بھی بھاگنا شروع کیا. اب تگڑ وہ اسپیڈ میں بھاگ رہے ہیں, پاگل پیچھے اسپیڈ میں بھاگ رہے. وہ تو ڈر گئے نا بیچارے, بھاگتے بھاگتے گر گئے. ڈاکٹروں کو بھاگنے کی تربیت تو ہوتی نہیں ہے,
धड़ाम से नीचे गिरे, पागल आके उनके ऊपर गिर के कहते छू लिया। तो कमबख्त छूना ही था तो मुझे पहले बता देता यार, इतनी टेंशन में डाल। जैसे उस पागल ने कहा था ना छू लिया तो ऐसे ही बाज दफा वो मैं भी ये कह सकता था, मैं जाके कह सकता मैंने सिगरेट पीते हुए आपको देख लिया, आप इतने बड़े आलिम हो, आप सिगरेट पी रहे हो, शर्म नहीं आती? ये तो बाजारी लोग ये काम करते हैं, है भाई, ये तो ऐसे ही वो डब्बू स्नोकर वाले कर रहे होते हैं। हमने देखा, हम कन्नी कतरा के निकल गए जैसे हमें पता ही नहीं। लेकिन अल्लाह की कुदरत के वो दोबारा वो पी रहे थे, दोबारा कहीं स्टॉप पे उतरे तो बिल्कुल मेरा सामना हो गया, साफ सामने ही आ गया। मैंने उनसे कहा बेफिक्र रहे, किसी को नहीं बताऊंगा मैंने कहा कहते हैं तो मैं 2 डब्बे गोल्ड लीफ के आपके लिए और ले आता, बेफिक्र रहे। अच्छा, ये मैं वाकया क्यों सुना रहा हूं? हर एक को नसीहत भी नहीं करनी चाहिए। वो बड़े आदमी थे, अब मैं उनको कहता हजरत सिगरेट अच्छी बात, ओ भाई ये हमारा हेडिक नहीं है, छोड़ दो, वो ज्यादा अच्छा जानते हैं कि अच्छी चीज, वो कहेंगे मुझे पता है कि अच्छी चीज है या नहीं है, ज्यादा फंडर बनने की जरूरत। मैं आपको अगर हल्फ उठा के कहूं ना, कसम उठा के, कि आज नहीं अनिल मुनकर का जो तरीके मार्केट में चल रहे हैं ना, इन तरीकों से फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है। हर चीज में टांग मत अड़ाओ। उलमा ने ये बयान किया है, ये मसला लिखा है कि नहीं अनिल मुनकर उस वक्त फर्ज है जब फायदे की उम्मीद हो, और उस वक्त हराम है जब फायदे के बजाय नुकसान का खतरा हो, और जब ना फायदा हो ना नुकसान हो तो मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। समझ रहे भाई? बाज दफा ऐसे होता है कि आपको पता है मैं इसको इस गुनाह से रोकूंगा, ये नहीं रुकेगा, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं होगा, कोई उल्टा सीधा फजूल बातें भी नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत में नहीं अनिल मुनकर वाजिब नहीं है। ये जो हदीस में आता है ना कि तुम लोगों को बुराई से रोको, नहीं रोकोगे तो क्या होगा कि अल्लाह सब पे उमूमी अजाब नाजिल करेगा, इस तरह की जितनी हदीसें हैं जिसमें नहीं अनिल मुनकर समझते हैं गुनाह से रोकना, बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें आता है कि जो गुनाह से नहीं रोकते वो भी उनके साथ गुनाह में शरीक समझे जाएंगे। तो ये उलमा का इजमा है कि ये उस सूरत में है कि जब रोकने से फायदे की उम्मीद भी हो। अगर फायदे की उम्मीद नहीं है तो फिर गुनाह से रोकना फर्ज नहीं है, लेकिन मुस्तहब है कि भाई शायद फायदा हो जाए ना। जैसे कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार मत करो। बनी इसराइल कमबख्त हफ्ते को जाल लगा लेते थे कि फंस जाएंगी, निकालेंगे इतवार को, शिकार तो हो गया ना वो। तो कुरान कहता है कि एक फरीक ने इनको समझाना शुरू किया कि ये गलत कर रहे हो, अल्लाह का अजाब आएगा। तो दूसरे फरीक ने क्या कहा? 3 फरीक बन गए थे, 3 धड़े। एक जो इस गुनाह में मुब्तला था, एक जो इस गुनाह से रोक रहा था, और एक जो न्यूट्रल था, रोक भी नहीं रहा था। तो जो न्यूट्रल था ना, जो गुनाह कर भी नहीं रहा था और रोक भी नहीं रहा था, उसने रोकने वालों से कहा लिमा तईऊना कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। ऐसी कौम को क्यों रोकते हो जिनको हलाक करने का अल्लाह ने फैसला कर लिया है। क्या मतलब? उनको यकीन था कि ये इतने ढीठ है, इनको रोकने में टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा, और ये तो पक्का डक्का ये मरना इन्होंने अजाब में। कौम के हालात देखे होंगे ना उन्होंने गुनाहगारों के, भाई इनको समझाना भैंस के आगे बीन बजाना। तो अल्लाह ने इस तबके की बुराई बयान नहीं की है कुरान में कि ये भी बड़े गलत थे, है भाई? भाई जो रोकने वाले पर एतराज कर रहे हैं, लिमा तईऊना कौमन, क्या कह रहे हैं? भाई तुम ऐसी कौम को क्यों समझा रहे हो जिसने मानना ही नहीं है, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो इस तबके को भी अल्लाह ने बुरा नहीं कहा। तो पता चला ये भी जायज है कि आप नहीं अनिल मुनकर ऐसे मौके पे ना करें। तो करने वालों ने क्या कहा? माज़िरतन इला रब्बिकुम, भाई क़यामत के दिन अल्लाह के सामने उज़र पेश करेंगे, अल्लाह हम जो कर सकते थे हमने किया, हम रोक सकते थे हमने रोक लिया। वलअल्लहुम यरजिऊन, और ठीक है कि इनसे मानने की उम्मीद नहीं है, लेकिन शायद इनमें से कोई रुक जाए। बाज़ चीजें इंसान असबाब की दुनिया में नामुमकिन समझ रहा होता है, लेकिन वो मुमकिनात में होती हैं। तो इसलिए फुक़हा ने उसूल, फुक़हा कुरान और हदीस को बड़ा अच्छा समझते हैं
آج تو بزرگوں سے فقہا سے اعتماد ختم کیا جا رہا ہے نا, کسی سے نہیں سمجھو, ہم سے سمجھو. تو ہم ہی پہلے فنٹر دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جن سے آپ قرآن سمجھو گے. ہم کہتے ہیں بہت لوگوں نے سمجھا ہوا ہے, ان سے سمجھو. ہاں اس میں کچھ غلط لوگ بھی آئے ہیں, تو سارے غلط تھوڑی ہیں, صحیح لوگ زیادہ ہیں الحمدللہ اسلامی تاریخ میں. اتنی بدگمانی کہ سب کو غلط سمجھنا شروع کر دو. سارے مفسرین ٹھیک ہیں, سارے محدثین, سارے فقہا, یہ سب صحیح ہیں اور اب تک صحیح آ رہے ہیں. گڑبڑیں بھی ہوئی ہیں لیکن اچھے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں. ایسا امیج بنایا جا رہا ہے نا, یوٹیوب پہ ایک فنٹر اٹھے گا, وہ یہ شو کرائے گا جب میں نے قرآن کو سمجھا, باقی سب کیا کر رہے تھے. اور کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے یار یہ تو کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے, کہتے ہیں میں قرآن کو ڈائریکٹ سمجھتا ہوں, میں شخصیات کو درمیان میں نہیں لاتا. تو لوگ بھی تو آپ سے سمجھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. لوگ آپ کی شخصیت کو درمیان میں لائیں تو ٹھیک ہے, اور جب ہم باقی شخصیتوں کو لائیں تو وہ شخصیت پرستی ہے. تو کہتے ہیں ہم دلیل سے بات کر رہے ہیں اس لیے ہماری بات مانو تو شخصیت پرستی نہیں ہے. اس کا مطلب وہ جو پرانے فقہا تھے وہ سنٹیکس بک بورڈ کی کتابیں پڑھ کے انہوں نے فتوے دیے. ایسی ایک صاحب سے میری بات بحث ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا امام حنیفہ کا یہ قول ہے, کہہ رہے میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں, امام حنیفہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا اس کا مطلب امام حنیفہ تورات انجیل کو مانتے تھے, وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے. تو یہ لیبل ہے مارکیٹ میں, یہ دم نہیں ہے, ان تلوں میں تیل نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, اس لیے زیادہ ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر, تو اللہ, ہاں اس لیے اس آیت سے کیا استدلال کیا فقہا نے کہ بھائی نہی عن المنکر کی اگر امید ہی نہیں ہے, یعنی امید ہی نہیں ہے ماننے کی, تو پھر چپ رہنا جائز ہے. بہتر اس وقت ہے جب ماننے کے بجائے الٹا اور فساد کی. جیسے آپ نے کسی کو نماز کا کہہ دیا, آپ کو پتا ہے یہ اتنا غلط آدمی ہے, یہ علماء کو برا بلا کہنا شروع کر دے گا, اس کو نماز کا بولو گے, جاؤ مانتا نہیں, تو بھائی چپ کرو. کیونکہ جب زبان سے علماء کو نماز کو برا بلا کہے گا تو اور زیادہ پکا بے نمازی بنے گا. آپ کیوں اس کو ایسے عمل پہ مجبور کر رہے ہو؟ جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. بتوں کو برا بھلا کہنا یہ اسلام کا حکم ہے, اصل حکم یہی ہے. کیونکہ نہی عن المنکر, بتوں کی عبادت ایک منکر ہے نا, منکر کہتے ہیں برائی کو, منکر ہے نا. تو اس منکر کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ لچڑیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. ارے ایسے ہی تو ان کے دل سے عظمت نکلے گی نا. آپ اگر یہ بتاؤ ہاں بھی بہت قابل تعظیم ہے یہ, تو وہ بت پرستی چھوڑیں گے؟ تو برائی کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہو, آپ اس کے سامنے بولیں کہ یہ بت کسی کام کے نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہیں, یہ یوں ہیں, یہ یوں ہیں, برا بلا کہو ان کو. لیکن قرآن نے کہا ایسے موقع پہ برا بلا کہنا کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ آپ کے اللہ کو برا بلا نہ کہنا شروع کر دے, ایسے موقع پہ بتوں کو برا بلا کہنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بدترین جرم وہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو برا بلا گالیاں دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے والدین کو کون کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسرے کے والدین کو جو کہتا ہے اس کے نتیجے میں وہ آپ کے والدین کو برا کہے. تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ خود اپنے والدین کو برا بلا کہہ رہے ہو. تبھی کہتے ہیں نا عزت دو تاکہ تمہاری عزت, ابے بول لو نا کیا ہو گیا, عزت دو تاکہ تمہاری عزت ہو. تو عزت کروانے کے لیے عزت دینی بھی پڑتی ہے سامنے والے کو. تو اصول یہ ہے کہ برائی, اچھا میں وہ سگریٹ کا قصہ سنا رہا تھا, اب آپ بتاؤ میں ان کو جا کے کہتا, وہ مجھ سے عمر میں بڑے, مرتبے میں بڑے, بھائی بس دیکھ لیا تو دیکھ لیا, میں نے تسلی دے دی, آپ بے فکر رہیں, میں کسی کو نہیں بتاؤں. اب آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے روکا کیوں نہیں, آپ اتنے بڑے عالم ہیں, مجھے یوں کہنا چاہیے تھا, آپ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ سگریٹ پیتے. بہت افسوس, بہت افسوس. اس کے دل میں آئے گا بے بھائی تو کیا میرا باپ ہے؟ اور دوسرا یہ سب کو پتا ہے کہ بری چیز ہے, یا تو پتا نہ ہو, مسئلہ معلوم نہ ہو, میں بتاؤں دیکھو کتابوں میں لکھا ہوا بری چیز ہے, ہمیں پتا ہے, ان کو پتا بھی ہے. اب یہاں اگر میں ان کو ٹوکوں گا تو سوائے اس میرا جو امیج جائے گا, کہ یہ امیج کیا جائے گا, میرا امیج جو بنے گا کہ فنڈر گیری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی ہو رہا ہے دفتروں میں, گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہے, دفتروں میں بھی یہی ہو رہا ہے. بے موقع سمجھانا شروع کر دیں گے, ہے بھائی
उलमा को समझाना शुरू कर देंगे। किसी हकीम के पास आप बैठो, उसको समझाना शुरू करो कि ये चूरन पेट के लिए बहुत अच्छा है, उसको गुस्सा आएगा, अबे भाई तू फंटर बन रहा है हमारे सामने। मैं जब डॉक्टर आते हैं ना, बैठते हैं, तो ज्यादा मेडिकल साइंस की जो मुझे नॉलेज है मैं नहीं उनको बताता। अव्वल तो इसलिए भी कि उनको जाहिर है हमसे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन कहीं किसी डॉक्टर से कोई अलग तहकीक सुन ली, भाई जो जिस फील्ड का माहिर है ना उसके सामने आप गुन्ने बन के बैठे रहो, हमें नहीं पता। अगला इंसल्ट महसूस करता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगला अपनी बेइज्जती महसूस करता है। ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी फितरत है कि जो जिस फील्ड का माहिर है आप उसके सामने अगर उसी चीज की बातें करोगे, ये नेचर है कि वो ये महसूस करता है कि मेरी तौहीन हो रही है। तो अगर रिसर्च है तो वो रिसर्च किसी और तरीके से पार्सल की जाए। जैसे डॉक्टर है, कोई किसी फील्ड का माहिर है, उसने आपके सामने कोई रिसर्च पेश की, आपको पता है दूसरे डॉक्टर इसके खिलाफ हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप बोलो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त रिसर्च है, लेकिन दूसरे डॉक्टरों की, डॉक्टर की कंधे पर रख के बंदूक चलाओ, है भाई? वो ये है तो आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे, जाहिर है डॉक्टरों की बातें डॉक्टर ही समझते हैं, तो आप ज्यादा, तो वो खुद ही तहकीक कर लेंगे। फिर ये नहीं बोलो कि आप मुझे जवाब दो, गलती से रुजू करो, भाई वो खुद ही फिर बता देगा कि यार हाँ मुझसे मिस्टेक हुई। ये उन पे छोड़ दो कि आपने रुजू करना है नहीं करना, ये आपकी हेडेक है, हमने तो पार्सल कर दिया है। तो ये तमीज, बस मैं कहता हूं मार्केट में जो चीज सबसे ज्यादा शॉर्ट चल रही है वो क्या है? तमीज। किस वक्त किससे क्या बात करनी है, क्या लबो लहजा इख्तियार करना है, ये चीज मार्केट में ना दीनदारों में है और ना दुनियादारों में। जो चीज आपके पास है उठा के फेंक दो बस सामने। और अक्सर तो गलत चीजें होती हैं, खुद अपनी नॉलेज ही सही नहीं होती। कमेंट्स देख लो, लोगों के तबसरे देख लो यूट्यूब पे, उठा के फेंक रहे होते हैं तो बहुत अच्छी तरह समझें कि हर बुराई पे आपने टोकना नहीं है, चुप रहना भी सीखें। बहुत सारी चीजों पे चुप रहो। अब्बा को मत समझाओ कि अम्मा के साथ कैसा सलूक करना है, ना अम्मा को अब्बा के हुकूक समझाना शुरू कर दो बैठ के। भाई इधर बैठ जाए आप आराम से, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं बयान में। जुम्मे में भी हिलना नहीं है आपने, ठीक है ना? वैसे भी आप टिंड कराए के आगे आए हुए, बचपन से टिंड है, लेकिन अब मेरे सामने कोई टिंड वाला बैठता है तो मेरा पौधे उगाने का दिल करता है उसमें हिलते रहते हैं आप जुम्मे में भी और उस दिन भी बयान में। अच्छा, चलो ठीक है। तो काफी हफ्ते, कई हफ्तों से ना हिल रहे, मैं आराम से, मैंने कहते सही है। अच्छा, तो फिर आप टेक लगा के बैठे ना पीछे, ठीक है? सब डिस्टर्ब होते हैं, नाराज नहीं होना। नाराज तो नहीं है? बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह मोहब्बत कबूल फरमाए। आप ना वहां, इनकी बेचारों की कमर में भी मसला है, आप वहां टेक लगा के बैठे। हाँ पढ़ सकते हैं, नहीं कोई मना नहीं। नाराज तो नहीं है? बड़ी मेहरबानी आप कह रहे थप्पड़ मारेंगे तो बर्दाश्त करूंगा नहीं, इस पे तो थप्पड़ नहीं, इस पे तो प्यार करने का दिल चाह रहा है। इस पे आप सरसों का तेल लगा के आए, हिजामा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब वहां आप टेक लगा के बैठ जाओ, अब आप हिले तो मैं सीधा पुलिस को फोन करूंगा, ठीक है? उस दिन जुम्मे के बयान में भी ना तो नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकना। क्या बात चल रही थी यार, जरा दिमाग में। हाँ, अब्बा को अम्मा के हुकूक समझा रहे हो, अम्मा को अब्बा के हुकूक समझा रहे हो बैठ के, तो समझाओ, लेकिन बहुत देख के, बहुत सोच समझ के यार, किस तरीके से। और गुस्से में कभी किसी को नसीहत नहीं करो। सामने वाले को गुस्सा आया हुआ है ना, फिर नहीं समझाओ। नसीहत हमेशा जब असर करती है जब सामने वाला भी रिलैक्स और आप भी रिलैक्स, आराम से तमीज से बैठो, भाई जरा चाय लेकर आओ, फिर आप जरा बात शुरू करो, बिस्मिल्लाह खैरियत, ये वो, इस तरह करके ना ये शौक साबित करो कि मैं आपका खैर ख्वाह हूं, मैं आपका भला चाहता हूं। और वाकई चाहो भी, बिला वजह लेबल भलाई का ना मत लगाओ। वही मैंने बताया, नियत अगले दिल में जो कुछ होता है ना, वो सामने वाला अल्लाह उसके दिल में डाल देते हैं कि ये तुम्हारी भलाई चाहता है, ये तुम्हें जलील करने के लिए, रुस्वा करने के लिए इसने बिठाया है। तो ये देखो, कुरान मजीद में अल्लाह ने सहाबा का जो नहीं अनिल मुनकर का हुक्म दिया ना,
ہم لقمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں، اس طرح جہاں بھی نہی عن المنکر کی بات آئی ہے تو قرآن وہاں صبر کی تلقین بھی کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ برائی سے روکنے والے کو زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ برائی سے روکتے ہیں آگے ری ایکشن لوگوں کا اچھا نہیں ہوتا، الٹا ری ایکشن ہوگا، آپ کا دل چاہے گا رکھ کے تھپڑ لگائیں اس کے اس سے وہ فائدہ کی بجائے کیا ہو جائے گا، الٹا نقصان ہو جائے گا۔